السلام علیکم. اسرائیل لبنان کے اندر اٹیک پرفارم کرتا ہے جس میں وہ پیجر اٹیک کرتا ہے. پیجر ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے, کافی چیپ ڈیوائس ہوتی ہے. تو یسٹرڈے کو سیکنڈ جو ویو آف اٹیک تھی وہ اسرائیل نے لینڈ کی اور اس کو پرفارم کیا, جس کے اندر 450 سے زیادہ لوگ انجرڈ ہوئے اور 20 سے زیادہ لوگ اس کے اندر مارے گئے. تو یہ واکی ٹاکی کے ذریعے کیا گیا, وہ بھی کمیونیکیشن کی ایک ڈیوائس ہے. تو اسرائیل کے ڈیفینس منسٹر جو کہ گلانٹ ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اب جو وار کا رخ ہے وہ نارتھ کی طرف, اسرائیل کے نارتھ کے اندر لبنان موجود ہے. جو پہلا اٹیک اسرائیل نے پیجر اٹیک کیا, وہ اٹیک اس کے اندر 2800 سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے, اور کرٹیکل سچویشن کے اندر 200 لوگ تھے اور کافی لوگ اس کے اندر مارے بھی گئے. اور کافی یہ یونیک قسم کا اٹیک تھا. اسرائیل ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں یونیک قسم کے اٹیکس اور ایڈوانس قسم کے اٹیکس کرنے کے لیے مشہور ہے. ایون اسرائیل نے ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام تھا اس کو بھی سائبر اٹیک کے ذریعے ایکسپوز کیا تھا کافی پہلے. پیجر کمیونیکیشن ڈیوائس ہے جو کہ کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتی ہے, کافی چیپ ہوتی ہے, 1000-2000 کی. اس کے اندر بیٹری یوز ہوتی ہے, لیتھیم آئن, اور باقی اس کے اندر سرکٹ چپ وغیرہ لگی ہوتی ہے. اور اسرائیل نے جو ہے کیا ہے کہ ایک ایکسپلوسیو جو چپ تھی اس کے ساتھ انسٹال کیا, جو کہ بیٹری کے ساتھ جو ہے ورک کرتے ہوئے ڈیٹونیشن کا اس نے کام کیا وایا کال یا پیج کے ذریعے. ہوا کیا کہ جو پہلا اٹیک تھا اس میں جو پیجر تھے وہ بیپ کرنے لگے, تو لوگ کافی حیران ہوئے. اسرائیل نے کافی بروٹل اٹیک کرنے کی کوشش کی, جس میں اسرائیل چاہتا تو یہ تھا کہ پیجر جو کہ بیلٹ کے ساتھ باندھا ہوتا ہے, تو اسرائیل چاہتا تھا کہ بیلٹ سے نکال کے اس کو فیس کے سامنے لائیں تاکہ وہ بیپ کرے تو فیس ہی اڑ جائے اس کے اندر. لیکن بہت سارے لوگ اس کے اندر انجرڈ ہوئے اور بہت ہی بری طرح سے. سیم واکی ٹاکی کا بھی اسرائیل نے کیا. تو پیجر بنانے والی جو کمپنیز تھی, حزب اللہ جو لبنان کا ایک گروپ ہے جو کہ ایکسس آف ریزسٹنس کا ایک اسپیسیفک پارٹنر ہے ایران کا, تو اس نے یہ ڈیوائسز لبنان نے پرچیز کی تھی تائیوانی کمپنی سے. تو انہوں نے اس کے اوپر الزام لگایا, جس کو تائیوانیز کمپنیز جو ہے ڈینائی کرتی ہیں. تائیوان خود ایک کنفلکٹڈ اسٹیٹ ہے بٹوین جو ہے اس کے اوپر چائنا کلیم کرتا ہے اپنا, اور یو ایس اس کو انڈیپینڈنٹ مانتا ہے اور اس کی کافی سپورٹ کرتا ہے. تو حزب اللہ لبنان کے اندر ایک ایکسس آف ریزسٹنس ہے جس کا ایک اپنا موٹیو ہے اسرائیل کے اگینسٹ جو ہے وار, اور غازہ اور جو فلسطین کی لینڈ ہے اس کو فری کرانا. ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے یمن کے اندر حوثیز ہیں, اور غازہ کے اندر حماس کا جو گروپ ہے وہ ہے اسلامک جہادی تنظیم, اور لبنان کے اندر حزب اللہ ہے. اس طرح عراق کے اندر بھی موجود ہیں آرگنائزیشن. یہ ساری جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے یہ بیک کیا جاتا ہے ان کو ایران کے ذریعے. ایران ان سب کو بیک کرتا ہے, اور ان سب کا پرپز جو ہے اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنا, اور اسرائیل کی جو جینوسائیڈ ہے غزہ کے اندر وہ روکنا, اور فریڈم آف جو فلسطین ہے اس کے لیے کام کرنا ہے. اور ان سب کو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس بھی مانا جاتا ہے یو ایس کے مطابق اور یو این کے مطابق. اب وائی اسرائیل نے اٹیک کیوں کیا حزب اللہ کے اوپر؟ کیونکہ حزب اللہ کا جو پرائمری گول ہے وہ ایلیمینیشن آف اسٹیٹ آف اسرائیل ہے. وہ 2 پوائنٹ سلوشن پہ بلیو نہیں کرتے, 2 اسٹیٹ سلوشن پہ. تو ان کے مینیفیسٹو جو تھا, our struggle will end only when this entity Israel is obliterated. So بالکل اس کو ریڈیکیٹ کیا جائے گا تب. تو اب سچویشن کیا ہے؟ 7 اکتوبر کا جو حماس کا اٹیک تھا اسرائیل میں, اس کے بعد اسرائیل نے جینوسائیڈ کیری آؤٹ کیا, اور بہت ہی انتہائی جو ہے غیر انسانی رویہ, جینوسائیڈ, غیر انسانی رویہ اور غیر انسانی سلوک جو ہے وہ غازہ کے لوگوں کے ساتھ کیا. اور اسی طرح ویسٹ بینک کے اندر سیٹلمنٹس اور وہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ اسرائیل کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت ہی برا ہے. تو اسرائیل 1 اسٹیٹ سلوشن چاہتا ہے, اور چاہتا ہے کہ جو فلسطینین ہیں ان کو یہاں سے نکال دیا جائے, اور پھر وہ فردر گریٹر اسرائیل کا جو ایک اس کا آئیڈیالوجی ہے اس پہ کام کرنا چاہتا ہے, جس میں بہت سارے عرب کنٹریز اس ایریا کے اندر آتے ہیں. تو اسرائیل جو ہے وہ وار ون کر رہا ہے یا ہار رہا ہے, تو یہ کافی کمپلیکس ٹاپک ہے, کیونکہ اسرائیل اور غزہ کی جو وار ہے اس کا کنیکشن بنتا ہے یوکرین اور رشیا کی جو وار ہوئی, کیونکہ اسرائیل کو جو بیک کر رہا ہے وہ ہے یو ایس, اور یوکرین کو بھی یو ایس بیک کر رہا ہے.
यूक्रेन ने कुछ ही टाइम पहले जो कर्स्क रीजन था रशिया के अंदर इन्वेड किया, रशिया के अंदर अटैक किया, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट और वहाँ पे जो न्यूक्लियर एसिड्स है उनको कब्जे में लेने की कोशिश की है, काफ़ी बड़ा एरिया कैप्चर किया है। और अब जो रशिया है वो यमन के अंदर हूथीज़ को सपोर्ट करता है, इसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह को, ईरान को सपोर्ट करता है। अभी कुछ ही टाइम पहले जो हूथीज़ थे उन्होंने लॉन्च किया था जो है एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि इसराइल के अंदर तल अवीव में जाके गिरा। तो इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो रशिया ने दिए हैं इनको, और ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ईरान जो है वो रशिया को बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है जो कि यूक्रेन के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स टॉपिक है जिसमें 360 के अंदर वार मूव कर रही है मिडल ईस्ट और यूक्रेन, रशिया और यूरोप, यूएस वगैरह के दरमियान। हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि तल अवीव में जाके गिरा। इसी तरह रशिया जो है डीपर जा रहा है इस मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में। रशिया जो कि विड्रॉ कर चुका है सीरिया के अंदर बशार अल-असद की गवर्नमेंट बना के, लेकिन वहाँ पे यूएस मौजूद है। इसी तरह जब रशिया ने विड्रॉ किया तो वहाँ से उन एरियाज़ पे ईरान ने जो है अपनी प्रॉक्सीज बिठा दी। तो सोल्यूशन क्या है फ़लस्तीन का? अगर आप मेरी इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट वाली वीडियो देखें चैनल के ऊपर, तो आपको काफ़ी क्लियर होगा उसके अंदर कि असल इशू है क्या हिस्टोरिकली और इसका सोल्यूशन क्या है। डिफरेंट यूएस ने क्या किया, यूएन ने क्या किया, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं OIC उन्होंने क्या किया, और जो बाकी पावर्स हैं उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, फ़लस्तीनियन का, इसराइली का स्टांस क्या है सबका, और फिर उसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन मोस्टली 2 स्टेट सोल्यूशन मानते हैं, लेकिन इसराइल जो है वो 1 स्टेट सोल्यूशन की पॉलिसी को अपनाए हुए है।